سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ یہ جو ابھی نمبر گیم شروع ہو گئی ہے، اب ظاہر ہے پاور پالیٹکس شروع ہو گئی ہے، 29 لاسٹ تاریخ ہوگی جب موجودہ اسمبلی کا سیشن کال کرنا ہے، امید ہے اس سے پہلے ہی ہو جائے گا. نمبر گیم فائنل ہاؤس کے اندر آپ کو کیا بنتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے گومن صاحب، کولیشن کی گورنمنٹ ہے جو آپ کو کہا گیا تھا، اور میں تو بہت مہینوں سے بول رہا تھا آپ کے سامنے کہ آپ مائنس نہیں کر سکیں گے زرداری صاحب کو پیپلز پارٹی کو، وہ ویسے ہی ہوا. جو انٹیلیجنٹ گیم تھی ان کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے، میرے بیٹا کا ہے، بٹ جو میں سمجھ سکا تھا وہ میں نے بیفور ٹائم آپ لوگوں سے شیئر کر لی تھی میڈیا سے. اس میں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ وہ ہیل پلے اے اسمارٹ گیم. تو اسمارٹ گیم یہی تھی، اور ایک طریقے سے اچھی بھی چیز ہو گئی کہ اب ذمہ داری گورننس کی، مانیٹرنگ کی، رزلٹ کی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی گمن صاحب کو رکھا تھا، حسن صاحب کو رکھا، غلام صاحب کو رکھا، فیصل آ گیا تھا بیچ میں تو میں منسٹریاں نہیں چلا سکا. تو نون لیگ کا تو آخری اقتدار مجھے نظر آ رہے ہیں، میرا انالیسس ہے مچ بیفور ٹائم. آئی ڈونٹ نو باقیوں کا ہے نہیں ہے، لیکن میرا تو ہے. یہ نون لیگ والوں کا اپنی بھی یہی اسیسمنٹ نظر آ رہی ہے. کمپلیٹ کرنا ہے. تو ایک تو میں یہ دیکھ رہا ہوں، دوسرا یہ کہ مجھے نون لیگ کا اقتدار سے تو اب کوئی تعلق اس کے بعد نظر نہیں آ رہا. ایم کیو ایم کی طرح وہ پنجاب کی ایم کیو ایم بن جائے گی، رہے گی سیاست کے اندر، لیکن پاور کے اندر وہ مجھے نہیں لگتا ابھی کافی سالوں تک آگے نظر آ رہی ہے مجھے. یہی میرا تجزیہ ایم کیو ایم کے بارے میں بھی ہے. پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا نقصان ہوگا، بائی اینڈ لارج نہیں ہوگا، لیکن انڈیپینڈنس کی جو تگا دوڑ ہے، جو ہمارا انالیسس تھا کہ وہ لیڈ کریں گے، وہ ڈومینیٹ کریں گے، وہ کنگ میکر ہوں گے، وہ آپ نے دیکھا. لیکن اس میں توڑ پھوڑ شروع ہو گئی ہے، جانا آنا لوگوں کا نکلنا شروع ہو گیا. وہ بھی نمبرز ہم نے دے دیے تھے، آپ کا ریکارڈ کا حصہ ہیں، وہ پرابلی انہی نمبرز کے تحت جائیں گے. پھر آ گیا فارم 45 47، تو ہارنے والے کے پاس بھی وہ ہے، جیتنے والے کے پاس بھی، اس کے ساتھ جو برابر بیٹھا تھا اس کے پاس بھی ہے. تو میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ فارم 45 میں چھولے کھائیں، چنے کھائیں، بھٹے کھائیں، فرینچ فرائز کھائیں، کیچپ ڈالیں، فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ سسٹم ہے، ٹھیک ہے جی. سسٹم ہمارا جو عدالتی نظام ہے، جو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں، جب تک ٹھیک نہیں ہوگا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور ہم نے تو الیکشن دیکھے ہوئے، بہت قریب سے دیکھے ہوئے. آپ مجھے کہ 18 کا الیکشن رکٹ تھا، ہاں بالکل رکٹ تھا. اس سے پہلے جو الیکشن تھا وہ بھی رکٹ تھا. آج جو ہوا وہ بھی رکٹ ہے، آگے جو ہوگا وہ کم رکٹ ہوگا، یہ میری پریڈکشن ہے. اور جو اس میں سب سے اچھی چیز گورنمنٹ صاحب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے، ڈیوائن ہیلپ آئی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا نظام بن گیا ہے جس نظام سے آپ کے بہت سارے لوگ چھٹ جائیں گے اس کے اندر سے. آلریڈی چھٹ رہے ہیں. حسن سوال کر لیں. ایسا میں سوال یہ کرنا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو تحریک انصاف ہے یہ پارلیمانی سیاست کرے گی یا یہ پریشر گروپ کے طور پر ہی رہے گی؟ اور دوسرا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزد کر کے کیا پیغام دیا گیا، اور کیا پاکستان تحریک انصاف نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے کچھ سیکھا ہے؟ دیکھیں حسن صاحب، انفارچونیٹلی شاید سمجھ لیتے، سن لیتے ہمارے جیسوں کی بات. دیکھیں ہمارا تو اس پارٹی کے ساتھ، ہم بڑے بھی اس پارٹی کے اندر ہیں، ہم مورلی، ایموشنلی، ایتھیکلی، فائنینشلی کمیٹڈ تھے. یہ تو اب فصلی بٹیرے ہیں، فصل لگ گئی تو کٹنے آ گئے پاپولیرٹی ویو کے اوپر. ہم نے تو خون دیا اس پارٹی کے اندر، ٹھیک ہے. اور یہ پارٹی کے اندر اناڑی ایکسیپٹیبل تھے، کھلاڑی نہیں تھے. جیسی کھلاڑی ہے تباہی طرف چلے گی. علی امین گنڈاپور کا نامزد ہونے کا مطلب ہی کنفرنٹیشن، لڑائی جھگڑا، توڑ پھوڑ، مار کٹائی. میرا خیال ہے کہ اب ہمیں اس سے باہر نکلنا ہوگا، ٹھیک ہے جی. اور ان کا نام چل رہا ہے، چلنے دیں. اگر تھوڑے دن نام چلتا ہے، آپ کی بریکنگ نیوز چلتی ہے، ٹکٹ چلتے گھومتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، نام چل رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ بڑی باریک بات کی ہے انہوں نے. اچھا، دوسری چیز یہ کہ دیکھیں کنفرنٹیشن سے آپ کو نکلنا ہوگا. 2 4 5 کو مل جائے گا انصاف، نظر بھی آ رہا ہے اب تو. میں تو وقت سے پہلے کہا تھا. اور یہ آئے واش چلتا رہے گا پاکستان کے اندر. بٹ فارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ جس میں اچھی سے ہمیں خبر مل رہی ہے وہ یہ کہ آئندہ آنے والے الیکشن جو ہیں، اگر کوئی ذاتی طور پہ اللہ کی مدد آ گئی، کولیشن سے بھی 1.5 پونے 2 سال 2 سال چل گیا، اگر بہت بڑا تو ہاں بہت بڑا اگر ہے تو اس صورت میں چھٹ جائے گا یہ گندا نظام جو ہے، ایکسپائرڈ چیزوں کا جو ہم شکلیں دیکھتے ہیں، اور ایک اچھا نظام آئے گا. اس میں ریگنگ بھی اس ٹائم پہ کم ہو جائے گی. اور ایک چیز جو گمن صاحب دیکھنے والی ہے، نوٹ کرنے والی ہے، کسی کو بھی کوئی فکر نہیں ہے کہ $24 بلین دینے ہیں ہم نے جون میں. جی سوئی گیس بجلی کے بلز ہم نے کم کرنے جو ہم نے وعدے کیے، نوکریاں بے روزگاری کو ختم کرنا ہے، کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں نیچے لاگنی ہے. لیکن وہ تو ابھی کوئی اور اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں، حکومت کے جو چیلنجز ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے. جی چوہے صاحب، گو ہیڈ. فیصل واڈر صاحب، آپ کی بہت ساری باتیں درست ثابت ہوئی ہیں، اور آپ کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے برملا کہہ دیا ہے کہ ریگنگ ہوئی ہے. اب اس کے ساتھ اگر آپ میسب اور بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے وہ ایڈ کر دے تو آپ کا قد کاٹھ اور بڑھ جاتا. ہیونگ سیڈ دس، اور آئی ایم ویری فانڈ آف یو، یہ بھی آپ کو پتا ہے. شکریہ جی. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ اگلے الیکشن اس سے بہتر ہوں گے،
تو وہ جو کسان ہے نا، ہم لوگ جو دیہاتی بیک گراؤنڈ کے از قسم خاور گمن، ہمارا جب فصل کٹ جاتی ہے اور بعض اوقات ہاتھ کچھ نہیں آتا، بہت تھوڑے دانے نکلتے ہیں، بہت تھوڑی گرین آتا ہے، تو پھر وہ باپ بیٹے کو یا بیٹا باپ کو یا سارے ارد گرد والے یہ کہتے ہیں وی ول بی رچ نیکسٹ ایئر، ہم اگلے سال امیر ہوں گے. تو اب آپ اس پر رہ گئے ہیں. لیکن ایک بات آپ نے بھول گئے کہ آپ نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب اکیلے ہی دوڑیں گے اور لیکن آئیں گے تیسرے چوتھے، وہ تیسرے چوتھے پر بھی نہیں آئے. بالکل صحیح بات کی تھی انہوں نے. جی باڈا صاحب. دیکھیں غلام حسین صاحب، کئی دفعہ آپ نا بہت اچھی فصل لگاتے ہیں، بیج بھی اچھے ڈالتے ہیں، کھاد بھی ہے، ٹریکٹر بھی نیا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار اتنی زیادہ طوفان لمبا چوڑا آ جاتا ہے کہ وہ فصل بھی اجاڑ دیتا ہے، اس کے نیچے کھڈے بھی باندھ دیتا ہے. اس کے بعد جو پھر فصل اگتی ہے، کیونکہ ہر سال تو سیزن ایسا نہیں آتا، وہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے. اور دیکھیں گھاس کی خوبی یہ ہے کہ اور ایک اکڑے ہوئے درخت میں اور گھاس میں ایک فرق ہے. جب گھاس کے اوپر طوفان آتا ہے تو وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر طوفان نکل جاتا ہے. جو اکڑا ہوا درخت ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے. تو اس بار اکڑے ہوئے درخت جتنے ہیں وہ گر گئے ہیں. اور جو آپ نے ریس والی بات کی، وہ ہمارا تو نکماپن نہیں ہے کہ آپ ریس میں اکیلے بھی تھے اور چوتھے نمبر پہ آئے. ہمارے اوپر اب ایک بزدار 2 سی ایم شپ بھی آ رہی ہے پنجاب کے اندر، وہ بھی بہت مزیدار دیکھنے کی چیز ہوگی. اور یہ بڑا اچھا ہائی لائٹنگ ہوگا پاکستان کی آگے سمت چینج کرنے کے لیے. نمبر 3 جو آپ نے بات کی کہ دیکھیں میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں رامن صاحب کہ ریگنگ از پارٹ آف الیکشنز اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو پاکستان. ٹھیک ہے جی، پاکستان میں مردے کا ووٹ ڈلتا ہے، اس کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے، اس پہ آدمی جیتتا ہے اور 4-5 سال بعد اگر محفوظ نہ ہو تو فیصلہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اور اگر فیصلہ سنا بھی دیا جائے تو پھر 4-5 سال گزر چکے ہوتے ہیں. اور جب سارے کام ہی آپ نے آج بھی عدالتوں میں ہی جانا ہے تو پھر آپ عدالتوں کے حوالے کر دیں سارا کچھ، بیکاز باقی چیزیں بھی 6 کو وقت ضرورت 9 پڑھ لیتے ہیں، 9 کو 6 پڑھ لیتے ہیں، اور سب کچھ ہی ان کو آتا ہے. ریکارڈ کا آپ دیکھ لیں، نواز شریف کی سزا اور جزا کا نظام دیکھ لیں، عمران خان کی حکومت گرانے کا نظام دیکھ لیں، رات کو دن کو سنڈے کے دن دفتر کھولنے کا دیکھ لیں، 14 سال قید بغیر کسی الزام کے آپ زدائی صاحب کو دے دیتے ہیں، بھٹو صاحب کو آپ مار دیتے ہیں، PIA آپ چلانا جانتے ہیں، اسٹیل ملز آپ چلانا جانتے ہیں، اسٹے آرڈرز آپ دینا جانتے ہیں، سب کچھ تو آپ جانتے ہیں. ہم تو نالائق نکمے ہیں سارے. تو میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ جن کو سب آتا ہے اور سب ادھر ہی جا رہے ہیں، اگر سیاست دانوں نے بھی ادھر ہی جانا ہے تو پھر وہی سیاست کر لیں. ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ پاکستان میں دودھ کی نہریں بہا دیں گے. ہم تو خوش ہیں اس چیز کے اندر. وی آر مور دین ویلکم.